ایسے طالب علم کا، ایک ایسے اسٹوڈنٹ کا جس نے اپنے بچپن میں ہی ایک ایسا واقعہ دیکھا، اور وہ واقعہ صرف اس کے لیے ہی نہیں، اس کے ساتھ پڑھنے والے بہت سارے بچے اور ہم سب جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا. سانحہ APS یعنی پشاور میں جو یہ سانحہ پیش آیا جس میں متعدد بچے دہشت گردی کا نشانہ بنے اور جو زندہ بچ گئے، وہ جس ٹراما سے گزرے اور جس طرح پھر انہوں نے اپنی ہیلنگ کا سفر شروع کیا، وہ ہمارے لیے بڑا ایک انسپائرنگ ہے. تو سمجھیے کہ 10 سال تقریباً اس واقعے کو ہو چکے ہیں، اس واقعے کو گزر گئے، دسمبر اور 2014 اس کی جو کہتے ہیں نا، ابھی بھی اس واقعے کو یاد کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے اس وقت، خاص طور پہ میں بات کروں گی اس بچے کا جو اس حملے سے گزرا، بچا اور پھر اس نے اپنا تعلیم کا سفر دوبارہ شروع کیا. پاکستان نے اس بچے کو پھر باہر بھیجا، اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں احمد نواز کی. یہ برطانیہ گئے، وہاں پر انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، تعلیم حاصل کی، اور اب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے باقاعدہ داخلہ لے لیا ہے، اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بے نظیر بھٹو کے بعد آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر بننے والے دوسرے پاکستانی ہیں. تو انہیں باقاعدہ طور پر کنگ چارلز کی طرف سے برٹش امپائر میڈل دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے ان کی بہادری کی وجہ سے بھی. اور بھی کیا معاملات ہیں، کیسے ایجوکیشن کا سفر جاری ہے، اس پر ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. بالکل جی، تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احمد نواز. کنگریچولیشنز، بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو. یہ چارلز سوئم نے یعنی کہ آپ کو اس اعزاز سے نوازا ہے، تو آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے. یہ جو مائل سٹون مجھے ملا ہے میری جدوجہد کے رزلٹ میں، تو اٹس ٹیسٹمنٹ اینڈ اٹس اے میسج ٹو دوز پیپل کہ اگر آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ہمارے مستقبل، ہمارے نوجوانوں کو روکنے کی، تو آپ ناکام رہو گے. تو اٹس اے بگ مومنٹ، اور ایک بہت فخر کی بات ہے ہمارے ہم وطنوں کے لیے بھی، بینگ ون آف دا فیو پاکستانیز کی یہ مائل سٹون اچیو کر سکیں. تو بہت فخر محسوس ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے موقع ہو کہ اپنے وطن کا نام اس طرح گلوبل پلیٹ فارمز پر ہم لا سکیں. بلا شبہ. اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو برٹش امپائر میڈل ایوارڈ ہے، یہ ہے کیا، اور آپ کی کن اچیومنٹ کو اس میں ریکگنائز کیا گیا ہے؟ میں نے پچھلے 10 سال میں اوور دا لاسٹ فیو ایئرس میں نے لیبنان میں ایک اسکول بنایا، سلام اسکول، جو ریفیوجیز ہیں ان کے بچوں کے لیے. میں نے اسکالرشپس دی بچوں کو، ڈپرائیوڈ بچوں کو. میں نے اسکولس میں جا کے ریڈیکلائزیشن پہ ٹاکس دیے. تو ایز اے ریزلٹ آف دس گلوبل کیمپیننگ، کنگ چارلز نے مجھے اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا، اور یہ بہت ایک بڑی بات ہے، اس لیے کہ اس ایوارڈ کے لیے بہت چند لوگ چنے جاتے ہیں، اور وہ سارے کنگ چارلز کی طرف سے خود چنے جاتے ہیں، ان کی بہادری پر، ان کی جدوجہد پر، اور ان کی محنت پر کہ اتنا انہوں نے کتنا امپیکٹ گلوبلی لایا ہے. تو بہت ایک فخر کی بات ہے ہمارے لیے. احمد، ظاہر ہے کہ ہم ابھی پبلک اسکول میں پیش آنے والے اس واقعے کا تذکرہ کر رہے تھے تو ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بٹ یو ہیو بین تھرو دیٹ. تو آپ کی تو تاثرات ظاہر ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس سب سے گزرنے کے باوجود، سروائیو کرنے کے باوجود، کس طریقے سے آپ نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا جو عمل تھا اس کو جاری رکھا؟ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ تو ایک بہت سخت وقت تھا اس وقت، لیکن اس حادثے سے آگے آ کر میری سوچ یہ تھی کہ ان دہشت گردوں نے ہم پر حملہ اسی لیے کیا تھا کہ ہماری تعلیم کو اٹیک کریں، ہماری یہ جو اسپرٹ ہے اس کو اٹیک کریں. تو میں نے ایک عزم کیا کہ اگر یہ دہشت گرد اپنا میسج اس طرح کراس کرنا چاہتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوگی، اور میری زندگی کی جدوجہد یہ ہوگی کہ کوشش کریں کہ میں اپنی تعلیم سب سے دنیا کی بیسٹ اداروں سے میں تعلیم حاصل کروں، دنیا کی بیسٹ مائل سٹونز میں اچیو کروں، اور ان دہشت گردوں کو ایک پیغام دوں کہ اگر آپ ہمیں روکنا چاہیں اپنے مستقبل بنانے سے، پاکستان کا نام روشن کرنے سے، اور خود کو آگے بڑھانے سے، تعلیم حاصل کرنے سے، تو ہم اسی طرح جواب دیں گے. ماشاءاللہ you've been studying at آکسفورڈ، اور محترمہ بے نظیر کے بعد آپ کو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین کے آپ صدر بنے اور دوسرے پاکستانی ہیں. سو ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ تو وہاں پر آکسفورڈ یونین کی صدارت بے نظیر بھٹو کے بعد آئی واز دا سیکنڈ پاکستانی کہ میں وہاں کا صدر بنا. میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی یہ کہ ایز اے پاکستانی، دوسرا پاکستانی آکسفورڈ کی تاریخ میں بے نظیر بھٹو کے بعد جو ہے تو اس انسٹیٹیوشن کا صدر بنے. تو ایز آکسفورڈ یونین کے صدر جب تھا میں، تو میں نے اس وقت دنیا کے صدران کو بلایا، میں نے جورجیا کے صدر کو، بہت ممالک کے صدر اور پرائم منسٹروں کو بلایا،
ان کے ساتھ گلوبل ایشوز پر ڈسکشنز کی. ان کے علاوہ پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ہم نے بلایا, پاکستان کی جو ایشوز ہیں ان پر ہم نے ان کو ہمیں گلوبل پلیٹ فارم پہ ہائی لائٹ کیا, اس پر ہم نے ڈسکشنز رکھی. تو اسی طرح کی ایک جو ہے تو جدوجہد ہم نے کی. چلیے جی, بہت شکریہ احمد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑی کامیابیاں ہیں اور ہم ظاہر ہے کہ وی فیل پراؤڈ. یس. تو